بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک قدر و منزلت میں سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کی شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائے گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کے طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ روایت نسائی، ابن حبان اور مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ان سے محبت کے بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لی، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے نے اسے اللہ تعالیٰ کی نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہے، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیے حدیث نمبر 258 پر یہ موجود ہے۔ نمبر 2، وہ شخص متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنے جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، چاہے فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے، جو ہے بھی ہے کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی، خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، تیسرا شخص بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ قلت، معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جمع کے اسباب، عورتوں کے شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ بچے کچے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ نہ بات کرے گا، نہیں انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کی بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، مگر ان کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کی بندوں پر ظلم و ستم ڈائی، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ
یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی انہیں کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور بری لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ فارسی مثل مشہور ہے، صحبت طالح ترا طالح کنن، اور جاپانی مقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کی معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی بری لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں، بلکہ اس کے فحش باتوں اور بری کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کے طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ اس مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے۔ مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین یعنی آنکھوں کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کو زنا العین کہتے ہیں۔ نمبر 2، زنا الاذن والسمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے بعد شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے بعد شہوت سے سننا، یہ کانوں کا زنا ہے، اس کو زنا الاذن والسمع کہتے ہیں، یعنی کان اور ناک کے گناہ۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے، اس کو زنا اللسان کہتے ہیں۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے، اس کو زنا الارکان کہتے ہیں۔ نمبر 5، زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کی ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
جزاکم اللہ خیر.